الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. درود محمد ارشاد رب العزت ہے اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے، اور جسے ہم امام قرار دیتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، اور یہ مقام ہم نے انہیں صبر اور استقامت کے ظاہر ہو جانے کی بنیاد پر دیا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ابتدائی تخلیق سے مقام یقین پر فائز ہیں۔ اس مختصر سی آیت میں خداوند متعال نے امام کی اہم خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام ہم معین کرتے ہیں۔ امام اور نبی کا تعین خداوند متعال فرماتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو امام مقرر کرے۔ خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسے بامقصد بنایا ہے۔ یہ لغو و عبث اور فضول کائنات نہیں ہے۔ اس کائنات میں انسان کو بنایا ہے جس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں خداوند عالم کے بیان کردہ دستور کے مطابق کمال پیدا کرے، اعلیٰ درجات پر فائز ہو۔ یہ راستہ کون سا ہے جس سے کمال حاصل ہوتا ہے؟ یہ وہی بتانے والا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس مشینری کو بنایا ہے۔ وہی انجینئر بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اسے کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو بنایا اور اس کا مقصد یہ قرار دیا کہ یہ خداوند عالم کی معرفت پیدا کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لیعبدون جس کی ابتدا معرفت سے ہوتی ہے، بغیر معرفت کے کوئی عبادت ممکن نہیں۔ سب سے پہلی معرفت خدا کی معرفت ہے۔ خداوند متعال کی معرفت کے بعد اب وہ یہ بتائے گا کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اس نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء بھیجے ہیں اس راہ کو بیان کرنے کے لیے۔ ہادی اس کائنات میں انسان کے لیے ضروری ہے۔
اب جب نبی ہے تو وہ ہادی ہے، اور جب نبی نہیں ہے تو وسیع ہادی ہے۔ ہادی اس کائنات میں ضروری ہے۔ ہادی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہادی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود اس قانون کی خلاف ورزی نہ کرے جس قانون پر دنیا کو چلانے کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ خود اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر ہدایت نہیں بلکہ ضلالت پھیلائے گا۔ لہذا اس قانون کی نسبت سے اسے معصوم ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اگر ہادی خلاف ورزی کرنے لگے تو اس کی خلاف ورزی بھی حجت ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن کریم میں خداوند متعال نے ہادی کو انسانوں پر حجت قرار دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ائمہ کی اطاعت واجب ہے۔ ہر عمل میں ان کی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ وہ اپنے عمل میں کسی لغزش کا شکار ہوں تو جنہیں ہدایت لینی ہے وہ تو اس عمل کو بھی ہدایت سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو جس مقصد کے لیے ہادی کو بھیجا گیا وہ مقصد فوت ہو جائے گا، اسی ہادی کے ذریعے ہی مقصد فوت ہو جائے۔ یہ اس کائنات میں نظام کا نقص ہے۔ لہذا خداوند متعال نے ہادی کو معصوم قرار دیا ہے اور اسے معین کرنا اپنے ذمے لیا ہے، کوئی اور اسے معین نہیں کر سکتا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس میں صلاحیت ہے کہ وہ عصمت رکھتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کون خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص از خود کھڑا ہو کہے کہ میں اپنی طرف سے نبی معین کرتا ہوں، میرا نبی تو ابراہیم نہیں یہ زید ہے، تو یہ شخص در حقیقت راہ ہدایت سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا، یہ گمراہ ہے۔ خداوند متعال نے اپنے ذمے اس امر کو لیا اور اعلان کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ بیان کیجئے اس وصی کو، اس امام کو جو آپ کے بعد امام ہے، اس منصب کو بیان کیجئے، وہ ہادی ہے۔ اگر آپ نے اسے بیان نہیں کیا فما بلغت رسالتک، تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ وہ رسول جس کے بارے میں کہا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی کبھی کلام نہیں کرتا مگر جب بھی کلام کرتا ہے وہی کلام کرتا ہے، یعنی ہمارے حکم سے کلام کرتا ہے، ہماری بغیر وہی کہ یہ کلام نہیں کرتا۔ وہ اگر آج اعلان کر رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسئلہ بہت اہم ہے، انسانیت کی ہدایت فلاح بہت اہم ہے۔ انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا، اگر وہ اپنے مقصد کو نہ پا سکے تو اس کی تخلیق ہی عبث ہو جائے گی، فضول ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گا یہ انسان اس کارخانہ حیات میں۔ اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کے لیے نظام رکھا گیا ہے۔ اس نظام کو چلانے والا کائنات میں جو خدا کا نمائندہ ہے وہ امام معصوم ہے، جسے خداوند عالم معین کرتا ہے۔ بس یہ ایک اہم نقطہ سامنے آ گیا کہ ہم کیوں رسول گرامی کے بعد اس ہستی کو امام مانتے ہیں کہ جسے خداوند عالم نے رسول گرامی کے ذریعے امام قرار دیا ہے۔
مختلف مواقع پر مختلف روایات کے ذریعے، آیات کے ذریعے خداوند عالم نے اس کا اعلان کیا۔ پہلے دن جس دن ذوالعشیرہ کی محفل ہوئی، اس میں فرمایا کہ یا علی انت ولی و وزیری و خلیفتی و وسیعی من بعدی۔ وہاں سے شروع کیا، ابتدا سے شروع کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے رسول گرامی کے ذریعے غدیر خم میں من کنت مولا کی صدا بلند کروائی، یہ آخری مرحلہ ہے۔ خداوند عالم نے تو ابتدا سے خلیفہ معین کیا ہے، پہلی نشست میں اعلان کیا، پھر وقتاً فوقتاً اعلان فرماتا رہا اور رسول گرامی اعلان فرماتے رہے۔ کبھی کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون کیا تھے؟ موسیٰ کے وصی تھے، ان کے نائب تھے۔ حضرت موسیٰ ہادی ہیں، یہ بھی ہادی ہیں۔ ہاں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ حضرت ہارون نبی بھی تھے، وصی بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن میرے بعد، یعنی رسول گرامی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ امام ہیں، وصی ہیں، آپ میرے بعد امت کے قائد ہیں، ولی ہیں، لیکن نبی نہیں ہے۔ اسے خود آپ نے بیان کیا۔ یہ نقطہ قرآن کریم نے اس آیت کی ابتدا میں بیان کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں۔ حکم الہی کے بغیر یہ نہ کوئی حکم بیان کرتے ہیں، نہ کسی شے کو حلال کرتے ہیں، نہ کسی شے کو حرام کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ خداوند متعال نے رسول گرامی کو یہ مقام دیا کہ وہ چیزوں کو حلال کر سکتے ہیں، چیزوں کو حرام کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں آئے کہ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو رسول گرامی نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کیا، اسی طرح عصر کی 2 رکعتوں میں 2 رکعت کا اضافہ کیا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ عمل جو آپ نے انجام دیا وہ قطع نظر از خدا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ جو کچھ بھی چاہتی ہیں اللہ یہ کہ خدا چاہتا ہے، لہذا یہ عمل بھی رضا الہی کے مطابق ہے، رضا الہی سے باہر نہیں ہے۔ یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتی ہیں، ہم لمحہ بلمحہ انہیں وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں اور یہ عمل انجام دیتی ہیں۔ لہذا اس معروف آیت زکوٰۃ میں، آیت انما میں آخر میں یہی آیا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان کی طرف بہترین اور سہل عمل کی وحی نازل کرتے ہیں۔ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف خیرات کی وحی کی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، خداوند عالم کی الہام کی روشنی میں یہ عمل انجام دیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی عمل انجام نہیں دیتے۔ وَكَانُوا لَنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور یہ مقام ہم نے ان کو بغیر صلاحیت کے نہیں دیا ہے، انہوں نے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے مقام صبر کو پا لیا تب ہم نے یہ مقام امامت انہیں عطا کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ابتداء تخلیق سے مقام یقین پر فائز ہے۔
ان کے سامنے یہ کائنات منکشف ہے۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، اگر دنیا کے پردے میرے سامنے چاک کر دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تمام جو اسرار ہیں یہ میرے سامنے منکشف ہے، بلکہ یہ ہستیاں اس مقام پر فائز ہیں کہ خداوند عالم نے ان تمام عوالم کو، اس کائنات کو، اس زمین اور آسمان کو ان کے وجود کے ذریعے خلق کیا ہے۔ لہذا ایک خوبصورت کلام ہے امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے میں جو ولید ابن عتبہ کی محفل میں آپ نے بیان فرمایا تھا، فرمایا وہ محبت الرحمہ، ہم محبت رحمت ہے، یعنی رحمت الہی کائنات میں ہمارے ذریعے پہنچتی ہے، ہم وہ ہیں۔ خداوند متعال نے رسول گرامی اور اہل بیت کے ذریعے اس کائنات کو خلق کیا۔ لہذا زیارت جامعہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بکم تمسک السماء ان تقع علی الارض، خداوند متعال نے آپ ہستیوں کے ذریعے زمین اور آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے کہ یہ زمین آسمان زمین پر آ گرا۔ بس یہ وہ ہستیاں ہیں، لیکن معاشرے میں جب آئی ہیں تو جو سختی ہے، جو مشکلات ہیں وہ اٹھائی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اٹھائی ہیں۔ انہوں نے جو مشکلیں اٹھائی ہیں، مشکلات اٹھائی ہیں، کسی نے نہیں اٹھائی۔ وہ مظلومیت کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ہم اس مظلومیت کو بیان بھی نہیں کر سکتے، ہم چند الفاظ ہیں جو ان کے مصائب میں نقل کرتے ہیں، جو انہی سے نقل ہوئے ہیں، بس اس کی گہرائی کو نہیں دکھا سکتے، ہم ان کے مصائب کی حقیقت کو نہیں کھول کے بتا سکتے۔ چند چیزیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، اس طرح سے آپ کے سر پہ ضربت لگی، اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا سر شکافتہ ہوا، لیکن جو غم علی کے دل میں اس چیز کا ہے کہ ایک امام جس سے کما حقہ استفادہ ہونا چاہیے تھا وہ استفادہ نہیں ہو سکا۔ اگر آپ منصب امامت پر فائز ہوتے تو امت کس مقام پر پہنچتی؟ جو ترقی امام کے ظہور کے بعد ہونی ہے اس کائنات میں، میکسیمم ترقی، یہ ترقی اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب رسول گرامی کے بعد آپ منصب امامت پر آئے، لیکن یہ اس وقت ممکن تھا کہ لوگ آپ کی اطاعت کریں۔ لوگوں نے اطاعت نہیں کی، لہذا روایات میں وارد ہوا کہ زمین اور آسمان نے اپنی نعمتوں کو روک لیا۔ بس یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے ہمارا رہنما قرار دیا ہے، ہر لحاظ سے وہ ہمارے امام ہیں، علم میں امام ہے، تقوی میں امام ہے، شجاعت میں امام ہے، درگزر میں امام ہے، وہ ہر پہلو سے ہمارے امام ہے، وہ مظلومیت میں بھی ہمارے امام ہے۔ ہم پر کوئی غم ایسا نہیں گزر سکتا کہ جس سے بڑا غم ان پر نہ گزرا ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ امام ہے، وہ کن مراحل سے گزرے ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایک چند جملے آپ کے سامنے، وقت قریب ہو گیا اذان کا۔ دیکھیے کہ امام زخمی ہے، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، آپ کو شب 19 ضربت لگی اور اس وقت زخمی حالت میں گھر پہ موجود ہے، کبھی غش کھا جاتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں، کچھ کلمات ادا کرتے ہیں، کچھ وصیت کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو بلایا قریب، دیکھا کہ امام گریہ کر رہے ہیں، ان کے دامن میں سر رکھ کے سو گئے۔ امام حسن علیہ السلام گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آنسو آپ کے، راوی یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کے چہرے پر پڑنے لگے۔
امام بیدار ہو گئے، فرمایا کہ صبر کرو، گریہ نہ کرو، آج میں اس حالت میں ہوں، کل آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آنے ہیں۔ امام نے امام حسن کی شہادت کو بیان کیا۔ یہ علی اپنے ساتھ فقط اپنی ضربت کا غم لے کے نہیں گئے ہیں، ان کے دل میں رسول اللہ کی وفات کا غم ہے، فاطمہ کی شہادت کا غم ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹنے کا غم ہے۔ یہ علی وہ ہے کہ جب صفین سے گزر رہے تھے، واپس آ رہے تھے جنگ صفین سے، کربلا سے گزرے تو کربلا کی زمین میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی اور گریہ کرنا شروع کیا۔ ابن عباس نے کہا کیا ہو گیا مولا؟ کہا کہ جو منظر میں اس کربلا پہ دیکھ رہا ہوں، اگر تم بھی دیکھتے تو میری طرح گریہ کر۔ یہ علی ان تمام مصائب کے ساتھ جی رہے ہیں، سر شکافتہ ہے، زرد ہو گیا ہے رنگ، کیفیت بدل گئی ہے، لیکن عجیب عادل امام ہے، یہ عجیب عدالت ہے امام کی۔ امام حسن سے فرمایا کہ یہ جو ابن ملجم ہے جس نے ضربت لگائی ہے، اس نے ایک ضربت لگائی ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا کروں، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا اور ولایت آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ یا تو اسے بخش دیں تو یہ بہتر ہے، اور اگر اس کو مارنا ہے تو اس نے ایک ضربت لگائی ہے، آپ ایک ضربت سے زیادہ نہیں لگائیے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ وہ امام ہے کہ جو اپنے بیٹے کو، حسن امام ہے، وہ بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی تاکیداً یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اس نے ایک ضربت لگائی ہے، ایک سے زیادہ ضربت نہیں لگانا، اور جب تک میں زندہ ہوں جو مجھے کھلا رہے ہو، مجھے پلا رہے ہو، لہذا جب ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا آپ نے چند گھونٹ پیے اور فرمایا کہ جاؤ ابن ملجم کے لیے لے جاؤ، اسے پلاؤ۔ یعنی اسیر کے ساتھ بھی ایسے حقوق آپ نے اس کیفیت میں بیان کیے ہیں، یہ وہ امام ہے۔ اس کے بعد جب ابن ملجم کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے وظیفہ دوسروں سے زیادہ نہیں کر دیا تھا؟ کیا میں نے کسی چیز میں کوتاہی کی تھی؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ آپ کیا کسی کو جہنم میں جانے سے روک سکتے ہیں؟ یہ وہ ابن ملجم ہے جس نے آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ یہ کیفیت ہے امام کی۔ بس اس منظر پر آپ کی زحمت تمام کروں گا کہ امام حسن و حسین جب آپ کے سامنے روتے تھے تو آپ انہیں تسلی دیتے تھے گریہ نہ کرو، لیکن یہ منظر جب ام کلثوم اور زینب آپ کے سامنے آتی تھی تو بدل جاتا تھا۔ جب وہ دونوں گریہ کرتی تھی، ایک دفعہ ام کلثوم آئی پائی تھی بیٹھ گئی، جناب زینب سرہانے بیٹھ گئی اور گریہ کرنا شروع کیا، امام نے بھی گریہ کرنا شروع کیا۔ میں کہوں گا امام حسن حسین کو تلقین صبر فرماتے ہیں، بچیوں کے ساتھ گریہ کرتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بابا میں نے ام ایمن سے یہ روایت سنی ہے، میں چاہتی ہوں آپ کی زبانی سنوں۔ کہا بیٹا کیا روایت سنی ہے؟ کہا بابا یہ روایت سنی ہے کہ میں اسی کوفے کے بازار میں لائی جاؤں گی، رسن بستہ لائی جاؤں گی۔ امام نے فرمایا ہاں بیٹا تمہیں اس کوفے کے بازار دربار میں لایا جائے گا، اور جب اس دربار میں اور اس بازار سے گزرنا تو بیٹا محلن محلہ صبرن صبرا، بہت صبر سے کام لینا۔ یہ علی کی بیٹی ہے جو اپنے بابا کا منظر دیکھ رہی ہے۔ میں کہوں گا جناب زینب یہ منظر ابھی اور تکرار ہونا ہے، آپ نے حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھنے ہیں اور حسین کا سر تن سے جدا ہوتا بھی دیکھنے ہیں۔ وعلى لعنة الله إلى القوم ذلك وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
خداوند ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، اہل خانہ کے تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوند تمام دعاؤں کی دعا، یہ توسل، یہ وسیلہ، یہ امام کا غم جو ہم نے منایا ہے، اس کے صدقے میں اپنے اسی امام کے فرزند امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں سے قرار دے۔ ماتم حسین سید سالار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد، ای اہل حرم میر علمدار نیامد، ای اہل حرم میر علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد۔ ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے سید نذیر حسین ابن سید حافظ حسین اور بنیاد حسین ابن سجاد حسین۔ علمدار نیامد، علمدار نیامد، ای اہل حرم میر علمدار نیامد، ای اہل حرم میر علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد، سبقائے حسین سید و سالار نیامد۔ علی مرتضی آج رخصت ہوئے، 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 شاہ انما آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، آزادار پرسا محمد کو دو، آزادار و پرسا محمد کو دو، آزادار پرسا محمد کو دو، آزادار و پرسا محمد کو دو، کہ بھائی تیرے آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، جو 19ویں ماہ رمضان کو، 19ویں ماہ رمضان کو، جو 19ویں ماہ رمضان کو 19ویں ماہ رمضان کو، یہ زخمی ہوئے آج رخصت ہوئے، علی مرتضی علی مرتضی آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، کوئی جا کے زینب کو دے دے خبر، جا کے زینب کو دے دے خبر، کوئی جا کے زینب کو دے دے خبر، جا کے زینب کو دے دے خبر، کہ بابا تیرے آج رخصت ہوئے، مرتضی آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، ہے آنکھوں میں حسنین کے اشک غم، آنکھوں میں حسنین کے اشک غم، ہے آنکھوں میں حسنین کے اشک غم، آنکھوں میں حسنین کے اشک غم، پدر رہنما آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، سلونی کے منبر کی زینت تھے جو، کے ممبر کی زینت ہے جو، سلونی کے منبر کی زینت تھے جو، کے ممبر کی زینت ہے جو، وہ علم آشنا آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، علی مرتضی آج رخصت ہوئے، آزادار پرسا محمد کو دو، آزادار و پرسا محمد کو دو، آزادار پرسا محمد کو دو، آزادار و پرسا محمد کو دو، آزادار پرسا محمد کو دو،
رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے علی مرتضیٰ آج رخصت ہوئے محمد